اردو انفارمیشن میڈیا پر آنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمان پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، اس کے دل میں خیال آیا کہ جا کر ان سے ملاقات کرے اور دیکھے کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ وہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں جا پہنچا اور ان سے پوچھا، تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ اکرام نے فرمایا، ہمارے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس کا خیال تھا کہ ایک سردار ایک معمولی سے خیمے میں کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ اتنے بڑے سردار ہیں تو بہت ہی شان و شوکت سے رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ وہ چرواہا خیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا۔ آپ سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس چرواہے نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور مجھے کیا رتبہ ملے گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگا لیں گے۔ چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک سیاہ فام انسان ہوں اور میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے گلے سے کیسے لگائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم تمہیں گلے سے ضرور لگائیں گے اور اللہ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ بات سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں اب کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ نہ تو اس وقت نماز کا وقت ہے کہ تم نماز پڑھو اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم روزے رکھو۔ زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے، اس وقت صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، اور وہ عبادت ہے راہ خدا میں جہاد۔ چرواہے نے جواب دیا کہ حضور، میں اس جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کی دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، غازی یا شہید، اور اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری کوئی ضمانت لیجیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں بدل دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے۔ چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چرواتے ہوئے وہاں پہنچا تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہودیوں کی بکریاں لے کر آئے ہو، پہلے ان کو جا کر ان کی بکریاں واپس کراؤ، یہ بکریاں تمہارے پاس ان کی امانت۔ وہ چرواہا گیا اور بکریاں واپس کر کے آ گیا اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہو گیا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا، کیا بات ہے؟ جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک ایسا آدمی بھی ہے جسے ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے، مگر میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس کو خدا کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک نے اس کو سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہی ہیں۔ اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے اور اس کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ناظرین دیکھیے اندازہ کیجیے اگر یہ چرواہا کچھ عرصہ پہلے مر جاتا تو یہ جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس کی حالت ایمان میں ہوئی ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا اور اس کو جنت الفردوس میں جنت عطا فرما دی۔ ناظرین، اس لیے دعا ہے کہ خدا ہمیں ایمان پر زندگی دے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں اس جملے کو لازمی شامل کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔